السلام علیکم انیس صاحب، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ کائنڈلی نیشنل سیونگ کے ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ اور اسٹیٹ لائف کے انڈومنٹ پلان کا تقابلی جائزہ پیش کر دیں۔ شکریہ۔ انیس صاحب، ناظرین نے ابھی جو سوال ملاحظہ کیا ہے، برائے مہربانی اس کا ایک مفصل جواب پیش کر دیں۔ بہت شکریہ یاس صاحب، میں سوال کو تھوڑا سا نریٹ بھی کر دیتا ہوں۔ بیسیکلی ہمارے ایک ویور ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں جب ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ لیتا ہوں، یہ دراصل قومی بچت کی ایک اسکیم ہے جس میں کوئی بھی پاکستانی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے۔ اس کا تھیم یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ انویسٹ کرتے ہیں تو 10 سال بعد آپ کو اس کا ریٹرن ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جب وہاں پہ جو بھی رقم انویسٹ کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے 10 سال بعد کیا ملنا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر مئی 2024 کی بات کریں تو اگر کوئی بھی شخص اس اسکیم میں 1 لاکھ روپے انویسٹ کرے گا تو اس کو 10 سال بعد 3,57,000 روپے ملے گا، اور اس کے بعد جو پروفٹ ہوگا اس پہ 15% فائلر ہونے کی صورت میں ڈیڈکٹ کیا جائے گا اور نان فائلر کی صورت میں 30% ڈیڈکٹ کیا جائے گا، یعنی کہ جو ان کو اینڈ پہ ریٹرن ملنا ہے وہ ان کو پتہ ہے۔ کہتے ہیں جب میں پالیسی کی طرف آتا ہوں تو آپ کا جو انڈومنٹ پلان ہے جس میں ہر سال ہم رقم دیتے ہیں، تو اس میں ایک چیز واضح نہیں ہوتی، یعنی کہ کبھی کوئی 4 گنا کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی 4 گنا سے اوپر رقم بتا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی 4 گنا سے کم رقم بتا رہا ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اسٹیٹ لائف کو بھی ایسا چاہیے کہ جو پالیسی لینے والا ہے اس کو بھی شور ہو کہ اس کو اینڈ پہ کیا ملے گا، اور وہ اس اسکیم کو زیادہ پریفر کر رہے تھے، یعنی کہ چاہ رہے تھے کہ آپ خود تقابلی جائزہ جو ہے اس میں پیش کریں کہ وہ کس طرح کام کرتی اسٹیٹ لائف کی پالیسی، یہاں پہ ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ تو میں اس کو وضاحت سے ذرا بیان کرتا ہوں۔ بیسیکلی قومی بچت کا جو ادارہ بنایا گیا ہے وہ ہمارا قوم کا ادارہ ہے، وہاں پہ لوگ اپنا کیپٹل لے کر جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آلریڈی کسی کے پاس 1,00,000، 2,00,000، 5,00,000، 10,00,000 روپے ہے، تو وہاں پہ جب وہ لوگ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ پہلی بات ہے کہ وہ انشورنس نہیں دیتے، جو رقم وہاں پہ آپ انویسٹ کریں گے مختلف اسکیموں کے تحت اس کا آپ کو ریٹرن ملے گا۔ اگر آپ ریگولر انکم کی بات کریں تو جب آپ انویسٹ کریں گے تو اسپیسیفک پرسنٹیج ہوگی، اس کے اکارڈنگلی آپ کو ریٹرن ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں پہ اگر ہم بات کریں ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ کی تو وہاں پہ اسپیسیفکلی 10 سال کا ویٹ ہے، اگر 1 لاکھ دیا تو 3,57,000 کی صورت میں مل جائے گا۔ تو اسٹیٹ لائف کی پالیسی سے اس کا تقابلی جائزہ بنتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم ایسٹ کریشن پہ کام کرتے ہیں، ہم کمپلسری سیونگ پہ فوکس کرتے ہیں کہ کمانے والا شخص اس کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیتے ہیں جس پہ وہ سیونگ کرنا شروع ہو جاتا ہے فار اے اسپیسیفک ٹرم، جبکہ وہاں پہ ایسا شخص جس کے پاس آلریڈی کچھ سرمایہ ہے وہ لے کر جاتا ہے، وہاں پہ ایک دفعہ انویسٹ کرتا ہے اور اس کا جو ریٹرن ہے وہ حاصل کرتا ہے، جبکہ ہمارے پاس کوئی ایسا شخص ایک دفعہ انویسٹ نہیں کرتا۔ حالانکہ ہمارے پاس بھی کچھ ایسی اسکیمیں موجود ہیں جس میں آپ ایک دفعہ انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسپیسیفک انڈومنٹ پلان کی بات کریں جو سب سے زیادہ فروخت ہونے والا منصوبہ ہے، اس میں آپ گریجولی سیونگ کرتے ہیں، ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، اور ہماری پالیسیز کا جو ایکسپوئر ہے وہ لانگ ٹرم ہے۔ ویسے تو ہماری پالیسی 10 سال کی بھی ہے، لیکن 10 سال کی نسبت ہم 20 ایئرس کی پالیسی اسی لیے سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا بونس ریٹ میکسیمم ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے، فار ایگزامپل 1 لاکھ روپیہ کوئی شخص سال کا سیو کرتا ہے تو 20 سالوں میں وہ 20 لاکھ روپیہ کنٹریبیوٹ کرے گا، اور اس کا جو ریٹرن ہے ہم میچورٹی پہ ادا کریں گے۔ یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو 1 لاکھ روپے کے اگینسٹ ہم 2 ملین کی پروٹیکشن دیتے ہیں، یعنی 20 لاکھ روپے کی شیورٹی اور سیکیورٹی دیتے ہیں، جسے ہم سم انشورڈ کہتے ہیں۔ سم انشورڈ ایک رقم کا مجموعہ ہے جو آپ کی فائل پہ درج ہوتا ہے فرام ڈے فرسٹ، کیونکہ یہ کارپوریشن ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، یہ رقم کو آگے انویسٹ کرتا ہے اور پھر اس کا پے آؤٹ بونس کی صورت میں دیتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں جیسے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بہت سی کمپنیز لسٹڈ ہیں، جب آپ کسی بھی ایک کمپنی کا شیئر پرچیز کرتے ہیں تو آپ اس کے شیئر ہولڈر بن جاتے ہیں، اور جب اسی کمپنی جس کا آپ نے شیئر لیا ہوا ہے وہ بورڈ میٹنگ اناؤنس کرتی ہے اور اس کے بعد پھر کوئی پے آؤٹ اناؤنس کرتی ہے، جیسے وہ کیش ڈیویڈنڈ دیتی ہے یا بونس دیتی ہے یا رائٹ شیئرز دیتی ہے، تو یہ تمام جو پے آؤٹ ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹس میں سیٹل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اسٹیٹ لائف کا کوئی شیئر مارکیٹ میں نہیں ہے، اس کے شیئر ہولڈر اس کے پالیسی ہولڈر ہیں۔ آپ بھی اسٹیٹ لائف کے پالیسی ہولڈر بن کے اسٹیٹ لائف کے شیئر ہولڈر بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اسٹیٹ لائف کی پالیسی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس اسٹیٹ لائف کے کتنے شیئرز ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے آپ کو پالیسی کی فائل ملاحظہ کرنا ہوگی۔ پالیسی کی فائل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ اسپیسیفک اماؤنٹ نظر آئے گی جسے ہم سم اشورڈ کہتے ہیں یا اردو میں زر بیمہ کہتے ہیں، جو کہ آپ فائل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس رقم کو آپ نے 1000 پہ ڈیوائڈ کر دینا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کا سم اشورڈ 20 لاکھ روپے ہے تو جب آپ اس کو 1000 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کا آنسر 2000 آئے گا۔ اٹس مین کہ آپ کے پاس اسٹیٹ لائف کے 2000 نمبر آف شیئرز ہیں۔ اب جب اسٹیٹ لائف بونس اناؤنس کرتا ہے
اس سال میں آپ بونس ریٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پالیسی کس فیز میں ہے. یعنی کہ ٹوٹل مدت 20 سال کی تھی تو آپ تیسرے انسٹالمنٹ پے کر رہے ہیں, فورتھ انسٹالمنٹ پے کر رہے ہیں, 10ویں پے کر رہے ہیں. جو بھی انسٹالمنٹ آپ پے کر رہے ہیں, جیسے میں مثال دوں گا, آپ ناظرین کو اسکرین پہ دکھا سکتے ہیں کہ 2023 کا جو بونس اناؤنس ہوا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے 5 سالوں کا بونس ریٹ اور ہے. اگر یہاں پہ آپ کالم میں دیکھیں تو 20 سال یا 20 سال سے اوپر کے بونس کی ایک شرح آ رہی ہے. اسی طرح چھٹے سال سے آن ورڈ اگر دیکھیں تو بونس کی شرح ڈیفرنٹ ہے. تو آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی پالیسی میں کتنا بونس شامل کیا جائے گا. تو اسی طرح سال با سال جب آپ سیونگ کرتے جائیں گے, آپ کی پالیسیز میں بونسز ایڈ ہوتے جائیں گے تو آپ کو اس کی میچورٹی کی رقم اکٹھی فراہم کی جائے گی. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تقابلی جائزہ بنتا نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ اگر آپ ایک دفعہ انویسٹ کریں تو پھر آپ اس کو اس سے کمپیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسٹیٹ ٹائپ کی سنگل پریمیم پالیسی کو آپ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ میں جب آپ ایک دفعہ انویسٹ کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن آپ کو 10ویں سال میں ملتا ہے, جبکہ آپ اسی چارٹ میں جو کہ آپ ناظرین کو ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ کا دکھا سکتے ہیں جو کہ آج کی ڈیٹ یعنی کہ 15 مئی 2024 کے مطابق ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھٹے سال میں یہاں پہ بھی آپ کا سرمایہ دگنا ہو رہا ہے. ہم بھی 6 سال میں سرمایہ دگنا دیتے ہیں. تو 6 سال میں جب آپ کو وہاں پہ ڈبل رقم ملے گی تو جو آپ کی رقم کے علاوہ رقم ہوگی, پروفٹ ہوگا, اس پہ 15% فائلر ہونے کی صورت میں ٹیکس ڈیڈکٹ کیا جائے گا, اور اسی طرح نان فائلر کی صورت میں 30% ٹیکس ڈیڈکٹ کیا جائے گا. جبکہ یہاں پہ آپ کو مارکیٹ ایڈجسٹمنٹ فیکٹر یعنی کہ جو مئی کا 7% چل رہا ہے وہی صرف اضافی ادا کرنا ہوگا. تو جب آپ کو اسٹیٹ لائف سے رقم ڈبل ملے گی 6 سال کے بعد, وہاں پہ بھی 6 سال میں ڈبل مل رہا ہے, تو یہاں پہ جو رقم ملنے والی ہے اس پہ کسی طرح کا کوئی ٹیکس نہیں کٹے گا, نہ نان فائلر ہونے کی صورت میں نہ فائلر ہونے کی صورت میں. تو اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. فائنلی میں یہ کہوں گا کہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی کیپٹل کریشن کا ایک بہترین سورس ہے, جبکہ قومی بچت کی اسکیمیں جو ہیں وہ صرف ان افراد کے لیے ہیں جو وہاں پہ اپنا کیپٹل لے کر جاتے ہیں, کیونکہ گریجولی وہاں پہ بھی آپ سیونگ نہیں کر سکتے. اگر آپ چاہیں جی کہ وہاں پہ اکاؤنٹ اوپن کروا لوں اور وہاں پہ یا میں سرٹیفکیٹ لیتا رہوں, وہ اوپن اینڈڈ ہے, یعنی کہ آپ کی دسترس میں آپ ان کو ان کیش بھی کروا سکتے ہیں. لیکن پالیسی ایک دستور عمل ہے جس کو آپ اختیار کرتے ہیں اپنے بہتر مستقبل کے لیے, اور اسے ہم کمپلسری سیونگ کہتے ہیں کہ جسے آپ اسکیجول کے مطابق سیونگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. انیس صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.